قدیم مصر میں اہرام فرعونوں نے اپنی قبروں کے طور پر تعمیر کروائے۔ یہ تعمیرات زیادہ تر قدیم سلطنت کے دور میں ہوئیں، خاص طور پر فرعون خوفو کے زمانے میں جس نے جیزہ کا عظیم اہرام بنوایا۔ اہرام بنانے سے پہلے زمین کو نہایت احتیاط سے ہموار کیا جاتا اور اسے چاروں سمتوں یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے ان مطابق رکھا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے سورج اور ستاروں کی امدد سے سمتوں کا تعین کیا جاتا تھا، جبکہ پانی سے بھری نالیوں کے ذریعے زمین کو برابر کیا جاتا تھا۔ اہرام کی تعمیر میں غلاموں کے بجائے تربیت یافتہ و تنخواہ مزدور کام کرتے تھے۔ یہ مزدور زیادہ تر کسان ہوتے تھے جو دریائے نیل کے سیلاب کے دوران، جب کھیتی باڑی ممکن نہیں ہوتی تھی، تعمیراتی کام میں حصہ لیتے تھے۔ ان کے لیے رہائش، خوراک اور علاج کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا، جس میں روٹی، گوشت اور بیئر شامل تھے۔ یہ پتھر قریبی کانوں سے کاٹے جاتے تھے۔ عام چونے کے پتھر اہرام کے ڈھانچے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ اعلیٰ معیار کا سفید چونا پتھر بیرونی سطح کے لیے لایا جاتا تھا۔ اندرونی کمروں کے لیے اسوان سے گرینائٹ منگوایا جاتا تھا۔ اس کام میں تانبے کے اوزار، پتھر کے ہتھوڑے اور لکڑی کے پچرا استعمال کی جاتے تھے۔ بھاری پتھروں کو لکڑی کے سلجوں پر رکھ کر ریت پر کھینچا جاتا تھا اور ریت پر پانی لا جاتا تھا تاکہ گڑھ کم ہو جائے۔ دریائے نیل کے ذریعے کشتیاں پتھر تعمیراتی مقامات تک پہنچاتے ہیں۔ پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے مٹی اور اینٹوں سے بنے ہوئے ڈھلوان راستے استعمال کیے جاتے تھے، جنہیں رفتہ رفتہ ونچا کیا جاتا تھا۔ بعض ماہرین کے مطابق اندرونیاں گھومتے ہوئے ڈھلوانی راستے بھی استعمال ہوئے۔ اہرام کو تہ بہ تعمیر کیا جاتا تھا اور ہر پتھر کو نہایت درستگی سے رکھا تھا۔ ہاں، بعض پتھروں کے درمیان جوڑ اتنے باریک ہوتے کہ ان میں سوئی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر میں بیرون سطح کو چمکایا جاتا تھا، جس سے اہرام سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اہرام کی تعمیر کا مقصد صرف قبر بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ فرعون کے بعد از مرگ سفر سے جڑا ہوا تھا۔ مصری عقیدے کے مطابق فرعون مرنے کے بعد خدا بن جاتا تھا اور اہراماس کے لیے سورج دیوتارا تک پہنچنے کی سیڑھی کی علامت تھا۔ یہ عظیم عمارتیں انسانی محنت، نظم، مثبت اور انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال ہیں۔